بھارت جو ہے پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کو تسلیم نہیں کر رہا، حالانکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اس وقت آزادی کی تحریک چلائی تھی، دو قومی نظریہ، ان کی تحریک بالکل درست تھی، پھر پاکستان ایک بن گیا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلسل 70 سالوں سے بھارت پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا رہا ہے، اور آج جو جس طرح کی انہوں نے دراندازی کی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور ہمارا جو پاکستان کے سارے مسلمان ہیں، علماء کرام ہیں، مدارس ہیں، وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاریخی اور اہم ترین جملے پر ایمان رکھتے ہیں، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ فإذا لقیتموہم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السیوف۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے مڈ بھیڑ کی تمنا مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن اور عافیت طلب کرو۔ تاہم اگر دشمن کا سامنا ہو جائے تو پھر مضبوطی، استقامت اور ثابت قدمی اختیار کرو۔ اس حدیث کے تناظر میں گزارش یہ ہے کہ اصولی طور پر اولاً ہم امن چاہتے ہیں اور دونوں ملکوں میں غربت، جہالت، پسماندگی کے خلاف اپنی طاقت اور انرجی خرچ کر کے جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ تاہم اگر انڈیا حملہ اور جارحیت ہی پر اترنا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھیے اسی حدیث کے آخری ایمانی اور نبوی جملے پر عمل کے لیے آج ہر پاکستانی مسلمان تیار ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ افواج پاکستان کے علاوہ ہر عام پاکستانی مسلمان کا بھی اس پر دل و جان سے اتنا پختہ ایمان ہے کہ انڈیا کی طرف سے کسی بھی بزدلانہ حرکت پر سچی بات یہ ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہر پاکستانی مسلمان پاک آرمی کا سپاہی نظر آتا ہے، اور سیاسی پارٹیوں کے اندرونی ہزار اختلافات صحیح، مگر انڈیا کے خلاف پوری قوم متحد اور سیسا پلائی دیوار بن جاتی ہے۔ اور میں ایک نفسیاتی، غیر جذباتی اور حقیقت پسندانہ تجزیہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک اللہ پر بھروسہ اور ایمان رکھنے والے، جہاد و شہادت کے غیر معمولی جذبے سے سرشار، صبح و شام قرآن کریم میں 558 آیات جہاد کی تلاوت کرنے والے پاکستانی فرزندان توحید کا وہ بزدل مشرکین ہندوستان کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جو موت سے ڈرتے ہوں؟ مسلمان تو موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ ایمان رکھتا ہے کہ اصل زندگی ہی موت کے بعد ہے۔ بالخصوص کلمہ طیبہ کے نام پر بننے والے، مقدس اسلامی آئین اور دستور رکھنے والے اسلامی ملک پر جان قربان کرنا ہر مسلمان اپنی عظیم سعادت سمجھتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاد اور شہادت کی بیان کردہ ہزاروں فضیلتیں اپنی جگہ، حضرت مقدام ابن مادی کرب کی صرف ایک روایت ترمذی کو آپ سامنے رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل شہید کی جو مختصر فہرست بیان فرمائی ہے، آپ اندازہ لگائیے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی مغفرت ہو جاتی ہے، شہید کو جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، عذاب قبر سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کے سر پر یاقوت سے جڑا ہوا ایسا باوقار تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یاقوت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، 72 بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کی شادی کرائی جائے گی، اس کے 70 قریبی رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میرا سوال یہ کہ بھلا جس کا یہ ایمان ہو اسے کوئی کیسے شکست دے سکتا ہے؟ البتہ آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے کرنے کا کام اس وقت صرف یہ ہے کہ نمبر 1 رجوع اللہ کا اہتمام کریں، نمبر 2 ہر پاکستانی پاکستان کے لیے صدقہ کرے، صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اپنے گرد و پیش غریبوں، فقراء، کمزوروں کی مالی مدد کر کے صدقہ کریں، اور نمبر 3 آپس میں ہر سطح پر اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، نمبر 4 افواج پاکستان کے لیے بھرپور حفاظت اور خدائی مدد و نصرت کی دعاؤں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہیے، اور 5ویں نمبر پر یہ کہ ہر پاکستانی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر اپنی افواج کی آواز پر صف اول میں جا کر دشمن سے لڑنے اور جہاد کے لیے تیار رہے۔ یہ پاکستانیوں کے لیے میرا پیغام ہے، یہی قرآن و حدیث کا حکم ہے، اور انڈیا کا تو نام آتے ہی پورا پاکستان متحد ہو جاتا ہے، اس لیے انڈیا پاکستان سے جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہ بھی اسے ذہن میں رکھنا چاہیے پاکستان کے خلاف حملہ سعودی عرب کے خلاف حملہ ہوگا، پاکستان کے خلاف جارحیت
عالم اسلام کے خلاف جارحیت ہوگی، پوری دنیا کے مسلم ممالک کے خلاف جنگ ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہندوستان عالم اسلام سے جنگ کو افورڈ کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا. پاکستانی قوم، علماء، مکاتب، اسکول، یونیورسٹیاں، مدارس، یہاں کی سڑکیں، یہاں کے عوام اس سلسلے میں ایک پوائنٹ ایجنڈے پر، ون پوائنٹ ایجنڈے پر بالکل متفق اور متحد ہے. کنسنسس ہے، ہر سطح پر اتحاد اور اتفاق نظر آتا ہے. اس لیے بہترین مشورہ ان کے لیے یہ ہے سے باز آئیں، کشمیریوں کو بھی ان کا حق خود ارادیت دیں اور پاکستان کے خلاف کسی قسم کی مہم جو اسے باز آئے. مفتی صاحب ایک بات ساتھ میں اور بھی فرما دیجئے، جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، اس وقت ہر پاکستانی جذبہ جہاد سے لیس تھا. افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنے وطن کی، اپنے نظریہ پاکستان جو اسلام کی بنیادوں پر بنا، اس کی حفاظت کی گئی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اگر حالت جنگ اس طرح کی صورتحال ہے تو کیا ہر پاکستانی پر جہاد کی نیت سے افواج پاکستان کا ساتھ دینا، اپنے وطن کی حفاظت کرنا کیا ضروری ہو جاتا ہے؟ فرض ہے، اور افواج پاکستان کا مورال بلند کرنا، ان کو ترغیب دینا. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ مقدس اسلامی آئین و دستور رکھنے والا کلمہ کے نام پر بنا ہوا اسلامی ملک ہے، اور یہ مسلمانوں کا پوری دنیا میں خطہ ارضی پر مضبوط قلعہ ہے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے پاکستان کو کچھ ہوا تو عالم اسلام کو یقیناً اس سے ٹھیس پہنچے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور اسلام لازم ملزوم ہے. یہاں کے افواج پاکستان کا مورال بلند کرنا، ان کا ساتھ دینا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے راتوں کو اٹھ کر کے دعائیں کرنا، نیک تمناؤں اور خیالات کا اظہار کرنا اور ہر سطح پر ان کا ساتھ دینا، یہ ہر مسلمان پاکستانی کا فرض بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں پاکستانی مسلمانوں کو زیادہ ترغیب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان میں سے ہر ایک آگے بڑھ کر کے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. افواج پاکستان کے صرف اشاروں کے منتظر ہیں. یقین جانے میں آپ کو بتاؤں، ابھی چھوٹی سی بات آپ کو بتاؤں، مجھے امریکہ میں رہنے والے پاکستانی مسلمان نے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے فون کر کے یہ کہا کہ بس ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں بتائیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ سارے کے سارے صدقہ کریں. ہم یہاں پر پاکستانی کمیونٹی مل کر کے صدقے کا اہتمام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں بسنے والا ہر کلمہ گو مسلمان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اس لیے انڈیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. بالکل. مفتی صاحب جیسے ایک بات اور بھی ساتھ میں فرما دیں کہ اگر جس طرح سے انہوں نے پاکستان کی سرحدوں کو عبور کیا تو پاکستان کیا جوابی اقدام کر سکتا ہے جہاد کی نیت سے؟ وہ تو پاکستان پر ضروری ہوتا ہے کہ اپنا بدلہ لے ان سے. دیکھیں اصولی طور پر تو اقدامی جہاد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ہم ترجیح اس کو دیتے ہیں کہ جناب جہالت ختم کی جائے، پسماندگی اور غربت کے خلاف جہاد کیا جائے، امن اور عافیت کو طلب کرنا چاہیے. میں نے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو بتا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے بڑھ بھیڑ کی تمنائیں نہ کیا کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو، یہی ہمارا ایمان ہے. لیکن اگر دشمن جارحیت پر اتر آئے تو پھر اسی حدیث کا آخری جملہ کیا بتا رہا ہے؟ یاد رکھو جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اب متحد ہو جاؤ، اب سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، اب جواب دو، اب تمہارا ایک ایک قدم دنیا و مافیا سے بہتر ہے. اب اگر یہ جارحیت پر اترے گا تو پھر پاکستان پر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا شرعاً بھی فرض ہے، اخلاقاً اور دنیا کی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر قانونی طور پر بھی پھر پاکستان کو جواز حاصل ہے کہ پاکستان اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دے.